اور ہمارے مذہب حقہ میں ہر قسم کے حق کی جستجو اور حق پر قائم رہنا یہ شیعت کی پہچان ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بہت تھکن تھی قبلہ سے جب بخاری صاحب کو مولا صدر کلیہ کا فرمایا اور نہایت اجر اکرام مخدوم باب سید کاشف قدری صاحب حضرت عالی منظوم کربلا میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس ذی الحجہ میں 2 عیدیں، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید فطر۔ اگر آپ اس سے بھی زیادہ بولنے کی زحمت نہیں فرمائیں گے تو میں گفتگو جاری رکھوں گا، کیونکہ مجھے شوق داد نہیں ہے۔ ایک عید الاضحیٰ، ایک عید غدیر، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمان مناتے ہیں، عید غدیر مومن مناتے ہیں۔ کیا کہنے آپ بھلا آپ کو ذکر دے، بس ہو گیا، وصول ہو گیا۔ عید الاضحیٰ اگر آپ سامنے تشریف لائیں، چونکہ اس پر میری بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں اپنی نظر اور گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا۔ عید الاضحیٰ تمام مسلمان مناتے ہیں، جیسے بھی مناتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ سنت ابراہیمی ہے، ہم شیعہ الحمدللہ، ایسا کوئی شیعہ نہیں جو منکر قربانی ہو۔ اس کا جملے کا یہ ہرگز سینس نہیں ہے کہ شیعہ صرف غدیر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ نہیں مناتے۔ یہ ہمارے مذہب کا طرز امتیاز ہے کہ ہمیں جو حکم قرآن میں دیا گیا اور جو نبی نے ارشاد فرمایا، ہم اس پر عمل کرتے ہوئے ایک لمحے پہ سوچنا حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ معیار قرآن اور معیار حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سب سے پاکیزہ عنوانات اور کائنات کے سب سے پاکیزہ حکم ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرت صاحب تھوڑی ذرا آواز کھولیے گا چونکہ تھکا ہوں۔ اگلا جملہ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ امام بارگاہ غدیر کا میدان بن جائے۔ بخاری صاحب آپ کی ماشاءاللہ لفظوں کی غلط پلٹ کو خوب جانتے ہیں۔ جناب سیدہ آپ کی طویل عرصہ ڈیوٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن کرامت باسیدی ایک جملہ کہنے لگا ہے، عید الاضحیٰ میں اور عید الغدیر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ عید الاضحیٰ میں جانوروں کے گھروں میں چھریاں چلتی ہیں اور عید الغدیر میں منافقوں کے دلوں میں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے بچو ہے نا، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے بھائی؟ میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا، غدیری شکر ادا کرتے ہوئے نعرہ تو بلند کر دو۔ اور جو ہے آپ کی عید الاضحیٰ میں جی سلام جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چل رہی ہیں۔ عید غدیر میں منافقوں کے دلوں پہ چھریاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ عید الاضحیٰ بھی ابراہیم کی ہے، عید غدیر علی کی ہے۔ جملے بدلو تو کہنے دو، پہلی عید بھی درود والوں کی ہے، غدیر بھی درود والوں کا ہے۔ کیا کہنے آپ کے، کیا سلوات پڑھی یا محمد آل میں نے تو اپنے آپ کو کبھی نہ خطیب کا علامہ بالکل نہیں کبھی کہا، یہ تو آپ کی محبت ہی ہیں۔ خطیب وہ ہوتا ہے جب تھوڑا وقت ہو تو وہ جملے اتنے بڑے کہے جس میں ایک ایک اشرا ہو۔ جناب سیدہ آپ سامنے اللہ نے، چونکہ یہ عنوان الگ ہے، میں قربانی کا عنوان نہیں پڑھ سکتا، ٹائم کم ہے، ورنہ میں 1 گھنٹہ آپ کو فلسفہ قربانی پر آج گفتگو کرتا، مگر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ باقی شیخ جی ایک جملہ آپ کی نظر ہے، اور پیر سجاد شاہ صاحب کی بلاؤ کعبہ بخاری صاحب آج تک ممبر سے الحمدللہ یہ جملہ پہنچا ہو تو داد اور دعا میری حق ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا، جناب ابراہیم میں اور رسول خدا میں تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ بھی صاحب درود، یہ بھی صاحب درود، وہ بھی صاحب ورود، یہ بھی صاحب ورود۔ وہ جب یہ ان کی اولاد، لیکن الگ بات ہے جب اولاد کی وجہ سے ہے، پتہ نہیں کچھ سمجھ میں آئے کہ نہیں۔
فطرت کائنات یہ ہے، لوگوں کے پاس لفظ نہیں ہے، جہاں تربیت فطرت کائنات یہ ہے کہ پہلے جد آتا ہے پھر اولاد آتی ہے، لیکن واحد یہ نفوس قدسیہ، واحد یہ عصمت کے عارفین، واحد یہ درود کے مسلم، واحد یہ بارش کائنات، واحد یہ حجت خدا، یہ 14 کے 14 وہ حجتیں ہیں کہ تمام نبی بھی ان کے صدقے ہیں۔ آئے 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 جس کا عقیدہ ہے وہ سماعت بڑی الرحمن پر میری آقا ذاتی آپ کو سید دے سلام دیتا ہوں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے حوالے سے۔ میرے ذاکر بھائی صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکر جناب سیدہ اسلام، جناب سیدہ اسلام، میں تو دعائیں دینے والا خطیب ہوں، نہ میں نے کبھی جھڑکیاں دی نہ اچھل کے ادھر نہ اچھل کے ادھر۔ یہ ممبر حسین ہے، یہ ریسنگ پوائنٹ نہیں ہے، اس کا جتنا ادب کرو گے اور ادب کے ساتھ پڑھو گے اتنے آپ پر معرفت کے دریچے کھلتے جائیں گے۔ آپ اپنے باپ کے سامنے بے ادب نہیں بیٹھتے، آپ کے والد محترم تشریف فرما ہو تو آپ لوگوں گفتگو نہیں کرتے، آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو آداب کے خلاف ہو، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں۔ والد کا اتنا احترام کہ آپ کوئی بھی چیز تہذیب و تمدن سے ہٹ کے نہ کرو، تو جن مجلسوں میں بابا موجود ہو، آئے ہر سلام علیہ رحمت برکات، آئے آپ کو سید پوری عطا فرمائے، جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ تاریخی جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، عید الاضحیٰ توجہ کریں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور کربلا رسول خدا کی قربانی۔ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے، پوری ذمہ داری سے کہا ہے، جان بوجھ کے کہا ہے اور بڑے وسوخ کے ساتھ کہا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہا ہے۔ پورا اجتماع میرے کو دیکھ رہا ہے کہ قربانیاں دو ہیں، جناب ابراہیم کی اور سرکار امام حسین علیہ السلام کی، یعنی کربلا اور مینا، یہ دو قربانی ہیں۔ لیکن کرامت آباد سیدی نے کہا کہ پہلی قربانی جناب ابراہیم کی، دوسری قربانی رسول خدا کی۔ کاش دنیا حدیث رسول کی معرفت کو سمجھ لیتی تو آپ کی آوازیں سب کربلا تک جاتی۔ حسین کی قربانی در اصل رسول کی قربانی ہے، کیونکہ سورہ کوثر رسول کے ساتھ سجا ہے۔ اللہ نے اور کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حبیب میرے راستے میں توجہ ہے، اور کتنی جملہ جو رہ گیا سو رہ گیا۔ شادی مار کی طرح کچے اسٹیشن سے گزر جاؤں، وقت نہیں ہے جملے دوبارہ ریپیٹ کرنے کی، لیکن انشاءاللہ جملے وہ کہوں گا جو تاریخ ممبر سے پہلے انشاءاللہ و تعالیٰ میرے مولا نے چاہا تو آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے۔ غدیر کی امانت پیش کر رہا ہوں لفظوں کے یاقوت و مرجان کی صورت میں، آئے ہائے ہائے الفاظ کے یاقوت و مرجان کی صورت میں فکر دے رہا ہوں۔ پہلی قربانی ابراہیم کی، دوسری قربانی رسول اللہ کی۔ اب حسین منی وانا من الحسین، تو ماننا پڑے گا کربلا میں قربانی صرف حسین کی نہیں ہے، رسول کی ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو جو 1,24,000 انبیاء کے وعدوں کو 10 گھنٹے میں تکمیل کی منزل میں اسے حسین کہتے ہیں۔ آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ جناب سیدہ کو سمجھ بھئی مجھے بہت لطف آ رہا ہے، مجھے آپ کو بتائیں خطابت شور کا نام میں اگر صرف شعلہ بیانی سے دعا لینی ہو نا، پھر بخاری صاحب نے مجھے دعا بھی ہوئی ہے، پھر الحمدللہ صبح 4 بجے بھی کھڑے کر دو دن وقت بچ جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں گفتگو کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بات زور سے کروں نہ کروں، بات زوردار کروں۔ اچھا قبلہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، رسول خدا نے بھی قربانی دی۔ دونوں کی قربانی کی عظمت و حرمت و تقرب میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں لفظ سمجھا، دونوں کی قربانی کی عظمت و حرمت و تقرب۔ قربانی لفظ نکلا ہے قرب سے، جو جس کا جتنا قرب ہو اتنی بڑی قربانی۔ تو جو ہے
اب یہ اللہ کا معیار ہے کہ اس نے اپنی قربانی کے لیے درود والوں کو منتخب کیا ہے. اس سے نیچے اللہ کا معیار نہیں ہے. یہ جو آپ قربانی دے رہے ہو یہ تو عظمت ہے اس دمبے کی. بڑی تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن ہے بڑی خوبصورت. آپ جتنی قربانیاں دے رہے ہو قبلہ و کعبہ یہ اس دمبے کی شبیہ میں جانور کی چادر شبیہ بنا کر تصور یہ کرتے ہو کہ یہ اس دمبے کی شبیہ ہے. ہر مسلمانوں ابراہیم کے دمبے کی شبیہ جائز ہے, فخر ابراہیم کے گھوڑے کی شبیہ حرام ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. یہ بات ہم نے اپنی جانت کی ہے, یہ بات ہم نے اپنے دوست کی ہے. اور کرامت واسعی کی حضرت صاحب نے آواز کھولے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. پیر قاسم شاہ جی سے لے کر پیر سجاد بخاری سے لے کر آخری شیعہ تک معراج نہ ہو تو علی کے روکے نہیں ہوں. اللہ کے ابراہیم نے بھی قربانی دی, رسول نے بھی قربانی دی. فرق کیا ہے؟ ابراہیم نے قربانی دی تو اللہ نے امامت عطا کی, محمد نے قربانی دی تو اللہ نے بدول عطا. کوئی یاد بولنے والا میں سارے نہیں ہو, ہمارے سارے پہنچے نہیں ہو. ابراہیم کی قربانی میں امامت ملی, رسول کو قربانی میں بدول ملی. فرق اتنا ہے امام بارہ ہے بدول رہے گا. آئے ہائے نعرہ حیدری. کیا کہہ رہے ہیں آپ کے؟ میں آپ کو جانتے رہے بڑا کر سلوات پڑھ دیجئے. آئے ہائے امام بارہ ہے بدول ایک اور باریک جملہ سن ماشاءاللہ جو اس سے بھی باریک جملہ ہے. بسم اللہ. ابراہیم کو اللہ نے پہلے خواب دکھایا, پہلے خواب دکھایا, پھر بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی, پھر دمبایا, پھر امامت عطا ہوئی. ابراہیم سے پہلے قربانی لی, پھر انعام دیا. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی لی, پھر انعام دیا. اب اللہ سورہ کوثر کو جاگتی ہوئی دل کی آنکھوں سے پڑھو. جسم کی آنکھوں سے سورہ کوثر سمجھ نہیں آتی, جسم کے کانوں سے سورہ کوثر کی معرفت سمجھ گئے. پھر بیٹ کا رب سنا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے آزمایا, بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی, اس کی جگہ دمبا آیا, کامیاب ہوئے, پھر امامت دی. رسول اللہ کو اس طرح سے نام نہیں کی, رسول اللہ کو پہلے انعام دیا. اگر آیت کی روشنی میں نہ ہو تو میرے پڑھنے کا فائدہ کوئی. اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ, حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. اگلی آیت میں کہا میرے رستے میں نماز قائم کر, قربانی دے. تمہیں پتہ نہیں چلا فضیلت سجدہ کیا ہے؟ ابراہیم جیسے کامل نبی کو امتحان کے بغیر امامت نہیں ملتی. رسول کو قربانی سے پہلے اللہ نے بدول عطا کر کے معیار بدول بتا دیا. محمد میں نے آپ کو بدول عطا کر دی, لیکن اس کے لیے نماز بھی قائم کر, قربانی بھی دیتا رہا. ہائے 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 صلوات پڑھیے محمد پر. کیا صلوات تو اونچی پڑھ دو مل کے, سارے مل کے بلند کر صلوات. آپ کی بڑی نام جیت کرو. مجھے کیا آپ کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ معیار عصمت قربانی سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا اب پتہ چلا. میں بخاری صاحب کے حوالے سے بڑا شکر گزار ہوں. اب آپ پوچھیں کیوں؟ خوشامد میں کرتے نہیں, یہ ممبر خوشامد کے لیے نہیں ہے, آل محمد کے ذکر کے لیے. ہماری ذاتیات کا ممبر نہیں ہے. وہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں, بیشتر میں 16-17 سال سے, وہ پہلے کہتے ہیں خطیب ابو طالب علیہ السلام. یہ میرے لیے سب سے بڑا اپنی نوکری کا نشان حیدر ہے. یہ میرے لیے سب سے بڑا اپنی نوکری کا نشان حیدر ہے کہ حیدر کا باپ میرے حصے میں آیا. آئے آئے صلوات پڑھیے محمد پہ برادر. اللہ آپ کو سے بھی ایک جملہ سنیں جناب ابو طالب علیہ السلام.
اور بڑی جتنے میرے بزرگان نوجوان تشریف فرما ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس جملے کو جتنی باریکی سے سنو گے اور جتنا آرام سے سنو گے اتنے اس کے اثرات کھلتے جائیں. یہاں کے لوگ بخاری صاحب لوگ کہتے ہیں حضرت صاحب کہ جی شیعہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اور اس کی آل پاک پر، تو جو ہے درود تو نبیوں پر ہے. نہیں میرے بھائی، آپ کی غلط فہمی ہے. جو فرما دیں ہم جو دعویٰ کرتے ہیں وہ قرآن سے ہے. آپ کے جتنے دعوے ہیں وہ روایت سے. آدم اللہ کا نبی نہیں ہے؟ بولو سارے نبی ہے نا. جناب نوح علیہ السلام نبی ہیں. کیا آدم پہ درود ہے؟ بولے کیا نوح پہ درود ہے؟ کیا یحییٰ پہ درود ہے؟ کیا انوش پہ درود ہے؟ کیا یونس پہ درود ہے؟ توجہ، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. خاندان ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ بی بی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا، ان سے جو اولاد چلی ہے یہ ہے سلسلہ عرب. جو بی بی سائرہ سے سلسلہ چلا ہے وہ سلسلہ ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں آخری رسول ہے عیسیٰ. بنی عرب میں آخری رسول ہے پاک محمد. چونکہ دونوں نبی کی بڑی کامل عبادت گزار وفادار ازواج تھی، اللہ نے دونوں کے نام دیا. نہ تیری نسل ختم ہوگی نہ تیری ہوگی. سارے پوچھے نہیں تو میں کیا کروں. بنی اسرائیل سے عیسیٰ موجود، بی بی حاجرہ سے جناب صاحب زمانہ موجود. بڑے آرام سے آپ نے سنا. مجھے یہی آپ کا ادب چاہیے تھا کہ آپ آرام سے محبت سے اس بات کو سمجھیں. اچھا جی، آدم پہ درود نہیں، لیکن آدم معصوم ہے کہ نہیں؟ تھوڑا بولے ذرا، تھوڑا سا ٹائم چاہیے. آدم علیہ السلام معصوم ہے نا؟ جناب نوح، جناب انوش، جناب یعقوب، جناب ایوب، جتنے نبی ہیں سارے معصوم ہیں. تو اللہ نے تو نبی اور اس کی آل کے علاوہ نبیوں کو بھی درود میں شامل نہیں کیا جو معصوم ہے، تو کسی غیر معصوم کو کیسے شامل کیا؟ ارے بھائی پتہ نہیں کیوں سمجھا ہے. سب سے قیمتی جملہ تھا. بس آپ سلمان پر دیجیے محمد پر. اچھا جو آپ تک نہیں نہ سمجھ سکے، ایک بڑا خوبصورت پیراہا ہے اسے سمجھانے کا. باقی اللہ نے قانون دیا کہ جس پہ درود ہوگا نا صرف اس نبی پہ درود نہیں ہوگا. جی جناب، دور جذبات کا نام نہیں ہے، دور احساسات کا نام ہے. اپنے لفظوں میں، اپنے خطاب میں حرمت پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان بھائیوں کی دل شکنی نہ کریں. آپ علمی گفتگو کریں، جہالت کو گفتگو نہ کریں. میرے مولا نے فرمایا علی کا شیعہ عین عقل ہے، عین عدل ہے، عین علم ہے. جو علم سے آزاد ہو علی کا شیعہ نہیں، جو عقل سے آزاد ہو علی کا شیعہ نہیں، جو عقل کا مفلوج ہو علی کا شیعہ نہیں. بات پہنچانا ہی اسلوب خطابت ہے. اچھا آدم پہ درود نہیں، نوح پہ درود نہیں، یحییٰ پہ نہیں، انوش پہ نہیں. اچھا بس میں نے ساری آپ کو طویل ذہن اس جملے کی. میں مانتا ہوں موسم میں بڑی شدت ہے، لیکن آپ کے خون میں ولایت علی کی جو حدت ہے نا وہ ساری شدتوں پہ غالب ہے. جو ولایت علی علیہ السلام کی حدت ہے وہ کائنات کی مقدس ترین عبادت ہے. حضور جملہ آپ کے نظر کا آدم علیہ السلام ہے. اللہ نے قانون دیا درود صرف نبی پہ نہیں ہوگا، اس کی آل پہ بھی ہوگا. اور صرف آل ضروری نہیں، بالکل اس پہ ہوگا جو نبی جیسا ہے. بچانے کو غور کر رہے کہ نہیں؟ نہ کہ صرف نبی پہ درود ہوگا، ذاتی نہ بولا مجھے دکھ ہوگا، بلکہ آل پہ درود ہوگا. اور شرط یہ ہوگی کہ وہ نبی جیسا ہو. آج پتا چلا کہ آدم پہلا مربشر ہے، لیکن صاحب درود اس لیے نہیں کہ آدم کے دو بیٹے ہیں، ایک قابیل ہے، ایک حابیل ہے، ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے. اللہ نے قانون دے دیا، یاد رکھنا درود عادلوں پہ ہوتا
کے گیپ نہ چھوڑے. ایک قدم آگے آئے. درود عادلوں پر ہے. اللہ بابا نے حسین شاہ کو صدق علی عطا فرمایا. قاتلوں پہ نہیں. نوح کا بیٹا ہے, خون نبوت ہے. توجہ ہے. پہاڑ پہ چڑھ گئے موصوف نبی کو چھوڑ کر. جناب نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے, بارے الہ انی ابنی, اے میرے اللہ میرا بیٹا ہے, تھوڑا رحم فرما. کہا نوح تو بہت پیارا ہے مجھے, مگر اب سفارش نہیں کرنی. جو نبی کو مشکل میں چھوڑ کے جائے اللہ نبی کی بھی سفارش نہیں مانتا. میں لاہور میں پڑھا ہوں یا کہیں اور پڑھا ہوں, چونکہ نبی کو مشکل میں چھوڑ کے گیا. چھوڑنے والا تھا بیٹا, غلام نہیں تھا. تو جناب علی کیا خیال ہے, وہ علی کا شیعہ نہیں جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے. میرا حدیث کتاب پہ ہاتھ ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں وہ علی کا شیعہ نہیں جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانے. لیکن مجھے اتنا بتاؤ, نبی کا بیٹا نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھے, اللہ اہلیت ختم کر دیتا ہے. کوئی 13 سال 70 سال کے بعد کلمہ پڑھ کر نبی کو چھوڑ کر جائے, اللہ بارش کیسے بناتا ہے. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا نعرہ حیدری. آخری بات میں اس سے کی ہوگی بھائی, صحیح بات کو زندگی صحت دے سلام. کبھی میں نے منبر پر اپنے کارنامے نہیں بتائے, نہ یہ اپنے کارنامے بتانے کی جگہ ہے. یہاں صرف مولا کا ذکر, مگر ایک چھوٹی سی اللہ نے فتح دی تو میں آپ کو گوش بلا. آج سے قریباً 15 دن پہلے بخاری صاحب نیو ٹی وی پر مفتی خلیق الرحمان اپنی جماعت کے انتہائی پڑھا لکھا, مفتی شفیق الرحمان اور جسٹس جنید بہادر, ان میں سے ایک اہل حدیث, دو اہل حدیث, ایک جو ہے وہ دیوبندی, اور میں اکیلا بیچارہ شیعہ. عنوان تھا, جی بسم اللہ سلامت ہے, عنوان تھا شرک, فلسفہ توحید اور شرک. مجھے پتا تھا کہ مولوی صاحب ماشاءاللہ ضرور مکاری فرمائیں گے کیونکہ ان کے حسب نسب کی علامت ہے. اور مجھے کہتا ہے اللہ جسے چاہے ہدایت دے, اللہ جسے چاہے ہدایت دے. اب نوجوان نسل کے ذہنوں سے توحید کا کھیل کھیل کے کھلواڑ کرنے والے ملا یہ نہیں جانتے کہ ہم نے توحید نہج البلاغہ سے لی ہے. ہمارے نام بیان توحید آ جائے, تاریخ والا نہیں. کوئی میرے پیج پہ اپلوڈ ہے, لاکھوں ویڈیوز ہو چکے ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا. کرامت اللہ سیدی آفیشل پیج پر اپلوڈ ہو چکے ہیں. تو اسے کہا جی اللہ ہدایت نہ دے, آخری جملہ, اللہ ہدایت نہ دے تو ابراہیم کے باپ کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. اب بخاری صاحب کیا کروں, لفافے والا مولوی تو چپ رہ سکتا ہے, کرامت اللہ سیدی چپ نہیں رہ سکتا, چاہے اسے کوئی سولی پہ لٹکا دے. جیسے یہ کرے, میں نے بڑی خندہ پیشانی سے سنی اس کی بات, درمیان میں اس کو نہیں ٹوکا, آداب گفتگو کا قتل نہیں کیا, جو حلال کام نہیں کیے. میں نے کہا یہ پہلے اپنا موقع بیان کر دے. اس نے کہا جی اللہ چاہے جس کو ہدایت دے, اللہ چاہے جس کو نہ دے. اللہ نے ابراہیم کے والد کو لی. اصل میں وہ کھیل کھیلنا چاہتا تھا, جناب ابو طالب علیہ السلام تک لانا یہاں چاہتا تھا. جب میری باری آئی اینکر کا جی کرامت اللہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, اب مجھے نہیں پتا کون صرف مجھے دیکھنے ہے, کون صرف پانی کو راضی کرنے آئے, اور کون مجلس حسین ابن علی علیہ السلام کی تمکنت حرمت عصمت میں اپنے آپ کو گواہی شامل کر رہا ہے. میں نے پہلا جملہ دیا اور میرے خیال اس کے بعد علی بھائی جملے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا مولانا صاحب ہمارے عقیدے کے مطابق اگر ایک بھی لفظ کم ہونا, مجھے لاہور میں اللہ نے اگر مجھے زندہ رکھا پوچھنا ضرور کہ جتنی بات تھی تم نے بڑھا کر بتائی, اتنی بات تو تھی نہیں. میں نے کہا مولانا صاحب ہم شیعہ حیدر کرار کے عقیدے کے مطابق درود والوں کے چند کبھی کافر نہیں ہوتے. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا اور آپ کو زندگی دے. آئے نام ہے
بھائی علی عمران تشریف لے آئے اور میں شاید فضائل میں ہی اپنی گفتگو کو معذرت کے ساتھ چونکہ ٹائم اتنا تھا اب میں اپنے وقت سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا اور منبر حسین جو ہے یہ مقابلے کے لیے نہیں یہ نیتوں کا نیچرل بنانا ہے ضروری ہے کہ لکھنؤ کا بندہ بات کرے تو بندہ ڈال دے جناب سید آپ کو زندگی یہ جو منبر پاک ہے نا جسے چند لوگ سٹیج کہتے ہیں سٹیج نہیں ہے یہ منبر حسین ابن علی علیہ السلام ہے یہ عقیدت کا نیچرل بنانا ہے یہ ہدایتوں کا تورات ہے یہ شفاؤں کی انجیل ہے یہ حرمت کا قرآن ہے آئے صلاۃ پڑھی علی محمد جی میں صلاح پڑھی امام بھائی آپ کے لیے ایک جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں نعرہ حیدری مولا کو صاحب کیا پتہ ہے آپ کو کہ میں تمہیں ٹھنڈا نہیں ہونے دوں گا آخری جملہ ہے لیکن انشاءاللہ غدیر کا میدان بنے گا ایک انداز سے ضروری کہ ہر بات چیز کے پتہ کرے جب نتیجہ ہو پھر جتنا مرضی زور لگاؤ پہلے میں ذرا بات کو سمجھا بھائی جان 15 دن پہلے نیو ٹی وی پر پاکستان کے الیکٹڈ علی دشمنوں کے ساتھ بھائی کا ایک مناظرہ ہوا اور چاروں شانے چت کیے جب اس نے یہ کہا کہ اللہ جسے ہدایت دے اللہ نہ چاہے تو ابراہیم کی باپ کو ہدایت نہ دے میں نے کہا صاحب مجھے نہیں پتا آپ کا قرآن کتنا مضبوط ہے لیکن آپ کی تاریخ بڑی یتیم ہے آج تک آپ کو یہی پتہ نہیں چلا کہ ابراہیم کے والد جناب طارق ہے یا آزر ہے میں نے آپ کی آپ نے چھوڑے بار میں نے کہا مجھے بتاؤ اگر درود والے کے مولانا صاحب تھوڑی آواز کھولے آپ کے کو نقصان ہے پیسے مشرے گا اگر درود والے کے خاندان میں نعوذ باللہ من ذالک ان کی اجداد کافر ہوں گے تو پھر اسلام کا سٹیٹس کیا رہے گا میں نے کہا مولوی یا نماز میں درود چھوڑ دے یا ابو طالب کا گوشت چھوڑ دے ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا کیا نماز میں درود چھوڑ کیا پڑھتے ہو درود اور میرے سنی بھائی اس بات پر سب سے بڑے گواہ ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ٹھیک ہے کہ سنی ہونا جرم نہیں علی کا دشمن ہونا جرم ہے اور کوئی سنی میرے علی کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا امام بھائی میں زمانہ سے کہہ رہا ہوں صاحبزادے اچھا مولا زندگی دے صحت دے سلامتی دے میرا بیٹا یہ واحد امام حسین کی وہ یونیورسٹی ہے جس میں ہم ذاکر اپنے بیٹوں کو انجوائے نہیں کرواتے ہم پہلی تربیت ذاکر حسین جتنے ہیں ہم اپنے بچوں کو مجالس میں لاتے ہیں کہ بیٹا اس یونیورسٹی میں بیٹھ تاکہ تمہیں پتہ چلے قاتل کون ہے مقتول کون ہے جابر کون ہے مجبور کون ہے راشد کون ہے معصوم کون ہے کلمہ پڑھنے والا کون ہے کلمہ پڑھانے والا کون ہے قبضہ ختیجہ سے معاف کرا کر اسلام لانے والا کون ہے اور آدم سے پہلے علیہ السلام کون ہے یہ ہم تربیت اپنے بچوں کو بچپنے میں دے دیتے ہیں تاکہ بچپنے میں کوئی تکلیف نہ ہو بس بات کرو جناب سیدہ السلام علیکم آخری جملہ جو میں نے آپ سے بات کیا تھا اور وہ جملہ ہے خطیب کے حوالے سے بسم اللہ کس کے حوالے سے علی عمران میاں جناب سیدہ السلام علیکم خود بھی اللہ ہے میرا بھائی پاکستان کا بہت بڑا جلسہ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور ابھی ابھی ماشاءاللہ لندن کی فضاؤں میں علی علی کروا کے آئے ہیں علی کہتے اسے ہیں جو ایک سٹیٹ کا نہ ہو پوری کائنات جس کے قدموں کے نیچے سانس لے اس شہنشاہ کو علی کہتے ہیں جو وقت کی روح کو اپنے دستے جد اللہی میں قید رکھے ہر بندے کے لیے ہر جملہ نہیں ہوتا جو وقت کی روح کو اپنے دستے جد اللہی میں قید کرے اسے علی کہتے ہیں جو نسلوں کی پہچان ہو اسے علی کہتے ہیں جو شجروں کی میزان ہو جو اپنی نہ بولا اس کی اپنی مرضی ہو اسے علی کہتے ہیں جو عشق و نسب کا پاکیزہ برہان ہو اسے علی کہتے ہیں آخری جملہ پورا پاکستان بھاگ میں چراتے ہیں خطیب پہلے کرامت باز حیدری کہتا ہے علی
नसीहत नहीं छुपे नमाज हो, नमाज कल भी वाजिब थी, नमाज आप भी वाजिब है, लेकिन मेरी जान इतना याद रखना, इतना याद रखना, अली के बगैर, अली की मोहब्बत के बगैर, अली की विलायत के बगैर रोजा मक्का है, हज सिर्फ चक्कर है। हाय हाय हाय, नहीं ना किया वरना दम पे जामा है राम। वादा पूरा हुआ, आपके चेहरों की ज़ियारत हुई, बाने मजलिस दुआ फरमाएंगे। मैं अपने छोटे भाई को मिंबर दे रहा हूँ, मैंने वादा किया था नमाज़ चाहता हूँ, मैं साहिब नहीं पढ़ सकूंगा, मुझे भी आगे हाजिर देनी है, भाई ने भी जाना होगा यकीनन, और इंतजामिया से हमारा टाइम है। मुझे ना अपने अहले सुन्नत भाइयों की एक नात का टुकड़ा बड़ा अच्छा लगता है, अगर इजाज़त हो तो मैं सुर में नहीं पढ़ सकूंगा, सुर में इमरान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि वो माशाल्लाह बहुत सुरीले हैं, वो पढ़ें। और मैं नस्ल में कह देता हूँ, वो कहते हैं ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला, अब मैं तुम्हारे हाथ बंधे हुए ऐसे खुलाऊंगा जैसे रफ़ा जद्दैन के हुक्म के बाद लोगों के खुले थे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता पैगंबर के गुलामों का, क्योंकि मैं बार बार अपने आका का नाम नहीं लेता, अदब है, ये अली के भी मौला है, ये समय कायनात है, जो नबी पे ना बोला उसे अली पे बोलने का हक नहीं है। कौन मेरा आका?